तमाम देखने और सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओं बहनों, एक सुई में 2 इलायची डालकर घर में अपने इस जगह खामोशी के साथ, शांति के साथ चुपचाप रख दीजिए। उसके बाद ये करने से आपको जो फायदे मिलेंगे, जो करिश्मे होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको अभी पता चल जाए ये बातें, वो फायदे जो आपको मिलेंगे इसे करने के बाद, तो यकीन माने बिना देर किए, जी हाँ 1 मिनट का भी देर किए बगैर आप लोग अभी इसी वक्त 2 इलायची लेकर, 1 सुई लेकर ये अमल कर लेंगे। जी हाँ, आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है, जो कि मैं आज आपको आज की इस वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग बिना 1 सेकंड का भी स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप वो जानेंगे जिसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, अगर आप उन फ़ायदों को उठाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में आखिर तक बने रहें, यानी वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें। और वीडियो में जो बातें आपको मैं बताऊंगा, जो समझाऊंगा, उन्हें ध्यान से सुनिए, उन्हें ध्यान से समझिए और इस अमल को ध्यान से करिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो ही आप इस अमल को ठीक तरीके से कर पाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओं बहनों, आप मेरा यकीन माने, आज का ये अमल बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो के ज़रिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने सही सुना, मैंने क्या कहा था, 2 इलायची और 1 सुई। सुई कौन नहीं जानता, हर घर में मौजूद होती है, आपके घर में भी यकीनन मौजूद होगी, सबके घर में होती है। ना हो तो हमें दुकानों पर आसानी से मिल जाती है, हम बहुत आसानी से इसे घर पे ला सकते हैं 1-2 रुपए के अंदर। और अगर हम बात करें इलायची की, तो इलायची कौन नहीं जानता, ये भी हर घर में मौजूद होती है। और इलायची तो हर घर के किचन में मौजूद होती है, आपके घर के किचन में भी यकीनन मौजूद होगी, बल्कि मौजूद है, आप भी जानते हैं। क्योंकि इलायची बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसे हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे किचन में ये यूज़ होता है, इसलिए हमेशा पड़ा रहता है, हमारे मसालों में होता है, क्योंकि ये मसालों में से एक बहुत अहम, बहुत ज़रूरी मसाला है। तो उसी इलायची को लेकर के, उसी सुई को लेकर के आपको आज मेरे कहने से ये छोटा सा अमल कर लेना है। मेरे कहने से आपको ये अमल करना है और इसके फायदे आपको खुद अपनी आंखों से देख लेना है। जी हाँ, ऐसे ऐसे फायदे आपको मिलेंगे, ऐसे फायदे भी आपको मिलेंगे जो आपको अपनी जिंदगी में नहीं मिले होंगे, जो इंशाअल्लाह आज आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, वो तमाम चीज़ें जो आपकी ख्वाहिश थीं, जो आपका सपना था, जो आपकी मुरादें थीं, जो आपकी हाजतें थीं, जो आपका मकसद था, जो आपकी ज़रूरतें थीं, जो आपकी ख्वाहिशें थीं, इंशाअल्लाह सब पूरी होंगी, सब मिल जाएंगी। साबुत इलायची को, यानी सूखी खड़ी इलायची को तिब में और वैदिक दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अद्वियात में, दवाइयों में, औषधियों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। आप ये ना समझे कि इसका इस्तेमाल सिर्फ खानों में होता है। जी हाँ, इलायची ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ है, इलायची ऐसी कमाल की चीज़ है कि इसका इस्तेमाल दवाइयों में होता है, ये दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हम सब जानते हैं
हम सभी को पता है कि ये इलायची हमारे खानों में भी इस्तेमाल होती है। जी हाँ, चाहे अब वो खाना मीठा हो या नमकीन खाना हो या तीखा खाना हो, हर तरह के खानों में हम यूज़ करते हैं, इलायची को इस्तेमाल करते हैं। हर तरह के खाने में इलायची इस्तेमाल की जाती है। हरी इलायची यानी सब्ज़ इलायची पेट की बीमारियों में, पेट के अमराज से निजात दिलाती है, यानी छुटकारा दिलाती है। हरी इलायची आप समझ रहे हैं, जिसे सब्ज़ इलायची भी कहते हैं, पेट की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, यही हरी इलायची पेट की बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है और साथ ही साथ हाजमा ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बदहज़मी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बदहज़मी में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद यानी फ़ायदेमंद होता है और साथ ही साथ ये डकार में और सीने की जलन में बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल डकार के लिए और सीने की जलन को ख़त्म करने के लिए करने से बहुत राहत मिलती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये उस चीज़ के लिए। और याद रहे कि छोटी इलायची के इस्तेमाल से हमारे आसाब को सुकून मिलता है। और इलायची का मैं आपको और इस्तेमाल बताता हूँ। अगर हम दूध के साथ इलायची को इस्तेमाल करते हैं तो ये बलगम पैदा होने से रोकती है, यानी जिन लोगों को बलगम बहुत ज़्यादा होता है, दूध पी लेते हैं तो बलगम होता है, तो वो दूध के साथ इलायची को इस तरीके से इस्तेमाल करें, उसमें मिला करके दूध में इलायची को पिएं, दूध को पिएं, तो ये बलगम जिसको शिकायत होती है बलगम की, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। खांसी में, नज़ला में, ज़ुकाम में, सर्दी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नज़ला में, सर्दी ज़ुकाम में, खांसी में तो इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद यानी फ़ायदेमंद होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं, बहनों, मेरे प्यारे नाज़रीन और सामाईन, गला बैठ जाने की हालत में, किसी का गला बैठ जाता है तो ऐसी हालत में अगर हम इलायची को चाय में इस्तेमाल करें, यानी कि चाय में डालकर पकाकर पिएं, तो गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, सब्ज़ इलायची जो है, ये हरी इलायची, ये पेट की चर्बी पिघलाने में भी हमारी मदद करती है। कितने सारे फ़ायदे हैं इसके। और अगर इलायची के तेल के चंद कतरे पानी में डालकर, जी हाँ सही सुना आपने, इलायची के तेल के कुछ कतरे अगर पानी में डालकर उससे नहाया जाए तो ऐसा करने से थकावट दूर हो जाती है। कितनी भी थकन हो, कितना भी बदन दर्द कर रहा हो, थकान महसूस हो रही हो, आप इलायची के तेल को कुछ कतरे सिर्फ पानी में डालकर नहाएं उससे, और फिर देखें थकान कैसे उतर जाती है। और इलायची के इस्तेमाल से ये फ़ायदा भी हमें मिलता है कि इससे ज़हनी इंतशार नहीं होता और सांस की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद, बहुत मुफीद है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं, बहनों, ध्यान रहे कि ये तो वो फ़ायदे हैं। जी हाँ, हमने आपको ये उन फ़ायदों के बारे में बताया जो हम अपनी आम जिंदगी में इससे हासिल कर सकते हैं और हासिल करने वाले करते हैं। जिनको जानकारी होती है वो इलायची के इन तरीक़ों से फ़ायदा उठाते हैं। तो हमने आपको बता दिया, आप इन तरीक़ों से भी फ़ायदा उठा सकती हैं। ये जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन आज की इस ख़ास वीडियो में आज मैं आपको आज की इस वीडियो में इसके जो फ़ायदे बताने जा रहा हूँ, आप इसको जब करेंगे, जी हाँ, इसको जब आप करेंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग कमाल देखेंगे कि इलायची के 2 दानों से आपने ये अमल किया और आपको कैसे बड़े बड़े फ़ायदे पहुँच गए।
कैसे आपको बड़े बड़े फायदे हुए, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर, अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, यानी कि कोई शख्स आपसे नफरत करता है, आपको सताना चाहता है, आपको तकलीफ देना चाहता है, बल्कि तकलीफ दे रहा है, आपको सता रहा है, आपको बार बार परेशान कर रहा है, वो शख्स, वो इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, या वो आपका, आपकी फैमिली का, आपकी जानो माल का दुश्मन बना बैठा है, वो आपका दुश्मन बन चुका है, आपको दुश्मन मान चुका है, आप उससे परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो आपको तंग करने से, आपको सताने से, आपको परेशान करने से बाज नहीं आ रहा, अपनी बुरी आदतें वो शख्स नहीं छोड़ रहा, आपका दुश्मन बनकर बैठ गया है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि उसके लिए आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ये इलायची और सुई का अमल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपको आपके उस दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा, आपकी उस दुश्मन से हिफाजत रहेगी। ये इलायची का, सुई का अमल आप करेंगे तो रिस्क की बंदिश भी दूर हो जाएगी। जो लोग बहुत परेशान बैठे हैं और कहते हैं कि हमारे रिस्क पर बंदिश लग गई है, ताले लग गए हैं, खुल नहीं रहा, हमारे रिस्क में मानो जैसे बंदिशें पैदा हो चुकी हैं, या कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके रिस्क में बंदिशें वाकई पैदा हो चुकी हैं। बहुत कोशिशें कर ली, बहुत जिद्दोजहद कर लिया, बहुत दौड़ भाग कर ली, बहुत मेहनत कर लिया, लेकिन पैसे नहीं आ रहे, दौलत नहीं आ रही, काम में कामयाबी नहीं मिल रही, मकसद पूरा नहीं हो रहा। जिस काम में हाथ डालते हैं नुकसान होता है, नुकसान सहना पड़ता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। रिस्क में, दौलत कमाने में, पैसे कमाने में, कामयाब होने में, आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस करने में रुकावटें ही रुकावटें पैदा हो रही हैं, रुकावटें ही रुकावटें आ रही हैं। बहुत मुसीबतें आ चुकी हैं, बहुत परेशानियों में घिर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह आज का ये अमल कर लेने के बाद आपकी वो सब के सब रिज्क की रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके कारोबार की, आपके बिजनेस की, आपकी कोशिशों के सामने आ रही तमाम रुकावटों की दीवार टूट जाएगी, रुकावटें दूर हो जाएंगी, काम धंधे की रुकावटें दूर हो जाएंगी, खूब खूब दौलत आएगी, खूब खूब तरक्की मिलेगी, खूब खूब कामयाबियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। सबके काम धंधे में, सबके कारोबार में बरकतें होंगी, तरक्कियां मिलेंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बंदिशें टूट जाएंगी और ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क आएगा, ऐसी ऐसी जगह से मालो दौलत आएगी, ऐसी ऐसी जगह से पैसे आएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। कारोबार में नुकसान हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। आजकल हर दूसरा आदमी रो रहा है कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा। पहले मेरा कारोबार उरूज पर था, बहुत अच्छा खासा चल रहा था, बहुत ऊंचाइयों पर था, काम बहुत बेहतरीन चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, कोई तंगी नहीं थी, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अब मेरा कारोबार नीचे होता चला जा रहा है, डाउन होता चला जा रहा है। मुझे मेरे कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, कारोबार में प्रॉफिट नहीं हो रहा। दुकान है तो कस्टमर्स आते हैं लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते,
یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمرز آتے ہی نہیں، کاروبار میں بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور ہمارے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کرنے کے بعد آپ سب کی رزق کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ پاک ختم ہو جائیں گی۔ جی ہاں، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے نا کہ آپ عمل کو صحیح طریقے سے کریں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، دھیان سے سنیں، سمجھیں، کیونکہ کہیں بھی ہم کوئی بھی ضروری بات بتا سکتے ہیں، اس لیے اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ضروری بات چھوٹ جائے اور عمل آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کریں تو آپ کو فائدہ کیسے ہوگا۔ اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں، بنا کہیں سکپ کیے، بنا فارورڈ کیے۔ ویڈیو کو آپ نے پلے کیا ہے، یہاں تک دیکھا ہے تو پورا دیکھیں، دھیان سے سنیں، سمجھیں۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ میں آپ کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا اگلا جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے میاں بیوی میں محبت۔ جی ہاں، بیوی شوہر میں، ہسبینڈ وائف میں محبت، پیار۔ جو بھی میرے بھائی، میرے مائیں بہنیں اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں، اگر کسی کی ایسی پریشانی ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں محبت نہیں، ایسا سننے میں آتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے ہسبینڈ مجھ سے محبت نہیں کرتے، یا کہتی ہیں کہ وہ مجھے وقت نہیں دیتے، مجھے ٹائم نہیں دیتے، میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، میری باتوں کا احساس نہیں کرتے، میری باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن باہر گزار دیتے ہیں، کام سے آتے ہیں تو وقت کو باہر گزارنے لگتے ہیں، مجھ پر توجہ نہیں دیتے، میری ضروریات پوری نہیں کرتے، میرے حقوق پورے نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں کو اپنے ازواج کی تمام حقوق پورے کرنے چاہیے، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح سے بعض بھائی یہ کہتے ہیں، کچھ بھائی کہتے ہیں کہ میری بیوی، میری اہلیہ مجھے ٹائم نہیں دیتی، وہ ہمیں وقت نہیں دیتی، یا محبت سے پیش نہیں آتی، چڑچڑی رہتی ہیں، بات بات پر جھگڑے کرتی ہیں، بات بات پر شکایتیں کرتی ہیں، بات بات پر تانے دیتی ہیں، بات بات پر جھگڑے کرتی ہیں، میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے فائدے۔ جب آپ سوئی میں 2 الائچی کو روندیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ اسے کر لیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ 5 منٹ کے بعد، جی ہاں میں نے کیا کہا، 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ ایسے کرشمے دیکھیں گے، ایسے کمال دیکھیں گے، آپ ایسے فائدے دیکھیں گے کہ وہی میاں بیوی، وہی ہسبینڈ وائف، وہی شوہر بیوی ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی محبت میں بالکل آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے میں آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ جی ہاں، گھر میں پیار پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالی خوشحالی آئے گی، سکون آئے گا انشاءاللہ۔ آپ خود دیکھیں گے کہ وہی گھر جس میں پہلے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، نفرتیں تھیں، بے سکونی تھی، کس طرح سے نفرتیں محبت میں بدل جاتی ہیں، کس طرح سے بے سکونی جو تھی وہ سکون میں بدل جاتا ہے، کس طرح سے جو آپ کو بے چینی تھی وہ راحت میں بدل جاتی ہے۔ آپ مطمئن ہوں گے، گھر خوشحال ہوگا، گھر میں محبت ہوگی، اولاد سے محبت ہوگی، بیوی سے محبت ہوگی، بیوی کو شوہر سے محبت ہوگی، اولاد سے محبت ہوگی، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔
بس آپ میرے کہنے سے یہ عمل کر لیں۔ اگلا اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے شادی کے لیے، اچھے رشتے کے لیے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ اسی عمل سے آپ کو یہ فائدہ بھی ملے گا کہ جو میری بہنیں یا جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ رشتہ آ جاتا ہے۔ کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ آ جاتا ہے، ہاں بھی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ہی دن بعد وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، رشتے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یعنی رشتے کی بات چلتے چلتے ہی ٹوٹ جاتی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، رشتے آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو پسند نہیں ہوتے، پسند ہو جاتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی پریشانی میں ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے نیک رشتے کے غیب سے اسباب بن جائیں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اچھا رشتہ بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی۔ آپ یہ عمل کر لیں۔ اور میرے وہ بھائی، وہ بہنیں جو کام کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے کام کے لیے یا اچھی جاب کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، ایسا ہوا کہ آپ نے پڑھائی لکھائی میں بہت پیسے لگائے، بہت انویسٹ کیا، بہت پیسے خرچ کیے، پڑھائی کمپلیٹ ہونے کے بعد بہت کوششیں کی، لیکن آپ کو نوکری نہیں مل رہی۔ اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی، ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بہت محنت کرنے کے بعد بھی ان کو نوکری نہیں ملتی، ان کو جاب نہیں ملتی، ان کی جاب نہیں لگتی، کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی، کوئی کام نہیں مل رہا، کوئی روزگار نہیں مل رہا۔ میری ایسی بہنوں کی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کل بہنیں بھی جاب کرنے کی کوشش کرتی ہیں پڑھائی لکھائی کر کے، لیکن پھر بھی جاب نہیں لگ رہی، من پسند نوکری نہیں مل رہی۔ اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی کمپلیٹ ہونے کے بعد جاب نہیں لگتی، اس وجہ سے شادیاں نہیں ہو پاتی ان کی، اس وجہ سے رشتے نہیں ہو پاتے۔ ہاں، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے، جاب نہیں ملنے کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان سب کی بھی یہ ساری کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اچھی نوکری بھی ہو جائے گی، اچھا روزگار بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ روزی رزق میں برکت بھی ہوگی اور شادی بھی ہو جائے گی، زندگی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوشحال ہو جائے گی۔ اور میرے وہ بھائی، میری وہ مائیں بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ شاید ہمارے گھر میں جادو ہے یا کسی کی نظر ہے، ایسا کچھ ہے کہ نظر بد ہے، جادو ہے، ایسا کسی کو شک ہے، جس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے کہ ہم سب لوگ نظروں میں آ جاتے ہیں، ہمارے کام کو، ہمیں، ہمارے گھر کو، ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو آپ اس عمل کو کریں اور دیکھیں کہ نظر بد کیسے ختم ہوتی ہے۔ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے گھر سے بری نظر بد ختم ہو جائے گی، اور آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی برکت سے نظر بد بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو گھر میں دقتیں ہیں، وہ سب کے سب انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی، گھر سے دور ہو جائیں گی، گھر میں برکت ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، گھر کے لوگ صحت مند ہوں گے، گھر پہ سے بری نظریں ختم ہو جائیں گی، گھر کے لوگ اطمینان سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، خوشحال رہیں گے، آپ کا گھر خوشحال ہوگا، ایسے ختم ہوگی کہ جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ ایسے گھر کے جن گھروں میں ہر وقت بے برکتی رہتی ہے، گھر میں برکت نہیں آتی، پیسے آتے ہیں کیسے ختم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، ایک صحت مند ہوتا ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، دوسرے کو بیماری ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب وہ یہ عمل کر لیں گے، اس عمل کو کرنے کے بعد
उस घर में इतनी बरकत आ जाएगी कि उनसे संभाली नहीं जाएगी। जी हाँ, इतने पैसे आएंगे आपसे संभाला नहीं जाएगा। पैसों में इतनी बरकत आ जाएगी कि पैसे आपसे संभाले नहीं जाएंगे, मालो दौलत आपसे संभाली नहीं जाएगी। यानी मैं ये मुहावरा कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि आपके पास इतनी मालो दौलत आएगी कि आप बहुत ज़्यादा गनी हो जाएंगे, दौलतमंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ायदे आपने बहुत ध्यान से सुने समझे। याद रहे कि अमल का जो मैं तरीक़ा आपको बताऊंगा वो भी बहुत तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सुनिएगा। जी हाँ, अमल का तरीक़ा जो मैं आपको बताऊंगा, किस तरीक़े से आपको ये अमल करना है, ये बड़े ही ध्यान से सुनिए, समझिए और बताए गए तरीक़े से आप ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आज आपको ये सारे के सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि रिजवान भाई आपने बता दिया कि आपको ये तमाम के तमाम फ़ायदे इंशाअल्लाह मिलेंगे, लेकिन ये अमल कैसे करना है? आखिर इस अमल को किस तरीके से करना है, इसका तरीक़ेकार क्या होगा, इस अमल को कब करना है, किस दिन करना है, किस टाइम करना है, कैसे करना है, पूरा डिटेल में आपको ये भी समझना है ना। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते जाइए, आप सब समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो देखें, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आप बहुत दौड़ धूप करते हैं, तो ये वीडियो भी देख लें। थोड़ी सी लंबी है ये वीडियो, लेकिन आपकी बहुत काम की है। हम अपना वक्त इधर उधर ज़ाया कर देते हैं, लेकिन एक वीडियो पूरा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से सुने, समझें और इससे फ़ायदा हासिल करें। वजीफ़े का तरीक़ा, अमल का तरीक़ा ठीक तरीक़े से समझें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओं, बहनों, मेरे प्यारे नाज़रीन और सामाईन, हम आपको अमल का तरीक़ा बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस प्यारे सी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, जी हाँ रेड कलर का एक नीचे बटन होगा, उसे दबा करके ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जब आप बेल आइकन को यानी कि घंटे का जो निशान होगा उसे दबा करके ऑल पे प्रेस करेंगे, तो उससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस, आपकी फ़ायदेमंद वीडियोस जो इन फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में इस चैनल पर अपलोड होंगी, उन वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे और उनसे इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन जो होगा, जो घंटे का निशान होगा, उसे भी आप दबा करके ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लें। और हम आपको एक और बात बताते चलें कि वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। ये वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये वीडियो आपके एक लाइक करने से किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। जी हाँ, तो आपको क्या जाता है, बिल्कुल फ्री है, इस वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे और ज़्यादा प्यारी प्यारी वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारा हौसला बढ़ाएं। आज की इस वीडियो पे हम एम रखते हैं 50,000 लाइक्स का, तो आप 50,000 लाइक्स इस वीडियो में कंप्लीट करा दें। इसके लिए आप सभी को वीडियो को लाइक करना होगा, तो फ़ौरन इस वीडियो को लाइक करें, तुरंत लाइक करें ताकि हमारा ये टारगेट पूरा हो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोगों का भला हो सके। इसलिए लाइक ज़रूर करें। याद रहे कि अच्छी बात को फैलाना सदक़ाए जारिया है, तो सवाब की नीयत से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बेकार की चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं, दूसरों तक फॉरवर्ड करते रहते हैं, दूसरों को सेंड करते रहते हैं, लेकिन अच्छी बातें क्यों नहीं शेयर करते, किसी की काम की चीज़ क्यों नहीं शेयर करते। ये वीडियो आपको भी पता है आपके कितने काम की है, तभी तो आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो इससे दूसरों को भी तो फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें
آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اس تک یہ ویڈیو شیئر کر دیں. انشاءاللہ تعالی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے, اگر کسی کا فائدہ ہو گیا تو آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں, اپنے کچھ قریبی لوگوں تک کم سے کم اس ویڈیو کو ضرور ہی پہنچائیں. آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور عمل کرنے کا طریقہ دھیان سے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے اس عمل کو کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں. ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ویڈیو کو بنا کہیں سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے, تاکہ اب ساری کی ساری باتیں اچھے سے سنیں, اچھے سے سمجھیں. اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے بنا کہیں سکپ کے تبھی تو کوئی چیز چھوٹے گی نہیں, تبھی تو آپ اچھے سے سنیں گے, سمجھیں گے. اور جب عمل کرنے کا طریقہ ٹھیک طریقے سے سمجھیں گے تبھی تو وظیفے کو, تبھی تو عمل کو آپ صحیح طریقے سے ٹھیک طریقے سے کریں گے اور اسے کر کے فائدہ حاصل کریں گے. تو یہ میں باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی بہت ضرورت کی ہیں, آپ کی بہت کام کی ہے, اس لیے ان سبھی باتوں پر ضرور دھیان دیں. تو اتنا کہنے کے بعد بھی اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے, آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, تو اس میں پھر ہماری کیا غلطی ہوگی. اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں. آپ بعد میں کامنٹ میں نہ پوچھیں کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا. ویڈیو میں ساری معلومات, ساری انفارمیشن, ساری جانکاری آپ کو دے دی گئی ہے, تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں. آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں, آپ کو کرنا یہ ہے, آپ کو 2 سبز یعنی 2 ہری الائچی لینے ہیں. 2 سبز الائچی یعنی 2 ہری الائچی, گرین کلر کی ہری الائچی جو ہوتی ہے وہ آپ کو تازہ الائچی لے لینی ہے. دھیان رہے الائچی کھڑی ہو, کھڑی الائچی لے لیں ہری رنگ کی, جو ہری ہری ہوتی ہے سبز, وہ آپ کو کھڑی الائچی 2 لے لینا ہے, چھوٹی والی. ہاں, چھوٹی والی ہری الائچی آپ کو 2 لینے ہیں. تو آپ سمجھ گئے, ہرے رنگ کی 2 الائچی لے لیجئے. اور سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ 2 الائچی لے لیں اور ایک سوئی لے لیں. ہاں, سوئی بھی آپ کو لے لینا ہے. اور کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک الائچی کو اپنے ایک ہاتھ پہ رکھ لیں, ہاتھ پر ایک الائچی رکھ لیں. کریں یہ کہ آپ کا جو داہنا ہاتھ ہے, داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک الائچی رکھیں اور آپ عمل پڑھنا شروع کریں, وظیفہ پڑھنا شروع کریں. سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. جی ہاں, 3 بار درود شریف پڑھیں, 3 ٹائمز آپ کو درود پاک پڑھنا ہے. تو اب کوشچن آتا ہے کون سی درود پاک پڑھیں, تو آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم نے آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیا, یہ ہو گیا ایک بار. ایسے ہی آپ کو پڑھنا ہے کتنی بار, آپ کو پڑھنا ہے 3 بار. تو ہم آپ کو 2 بار اور پڑھ کر سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. پھر آپ کو پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ہو گیا 2 بار. ایک بار اور پڑھیں
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہو گیا 3 بار۔ میرے پیارے دوستوں، ہم نے آپ کو 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیا۔ یہ ہے درود ابراہیمی، آپ 3 بار اسے پڑھ لیں، یا آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھنا چاہتے ہوں یا جو آپ کو یاد ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی چھوٹی سی درود شریف۔ ہم آپ کو مختصر درود شریف ایک چھوٹی درود شریف پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، جی ہاں یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد۔ آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یوں پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ ہو گیا 3 بار۔ ایسے ہی آپ کوئی بھی درود شریف 3 بار پڑھ لیں۔ آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یوں پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 3 بار آپ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ کو پڑھنا ہے 1 بار سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ ہے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف۔ آپ اسے 1 بار پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ کو 10 بار پڑھنا ہے یا متکبر۔ 10 بار یا متکبر پڑھیں، یوں پڑھیں، یا متکبر یا متکبر یا متکبر یا متکبر، ایسے پڑھیں، یا متکبر۔ یہ ہو گیا 1 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 2 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 3 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 4 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 5 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 6 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 7 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 8 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 9 بار، یا متکبر یہ ہو گیا 10 بار۔ 10 بار یا متکبر پڑھ لیں۔ 10 بار یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو اس الائچی کو جو آپ نے ہاتھ میں لی ہے اس کے اوپر دم کرنا ہے، یعنی اس پہ پھونک مارنا ہے، جتنا میں نے بتایا پڑھ کر۔ وہ الائچی جو اپنے داہنے ہتھیلی پر رکھی ہے اس پر پھونک دیں، اس پر دم کر دیں۔ یعنی کہ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھیں۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو یاد ہو آپ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں موبائل میں یا کتاب میں۔ آپ درود پاک 3 بار پڑھ لیں، کوئی بھی مختصر یعنی چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بڑی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 1 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 بار یہ اسم مبارک پڑھنا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، اس کے بعد آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں بھی آپ کو 3 بار
درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس الائچی پر جو آپ نے ہاتھ میں لی تھی اس پر دم کر دینا ہے، اور اس الائچی کو اس سوئی کے اندر ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ پھر آپ دوسری الائچی پکڑیں اور اس پر بھی اسی طرح سے کریں، یعنی جو آپ نے اس میں پڑھا آپ اس پر بھی وہی پڑھیں، یعنی سب سے پہلے 3 بار درود شریف، پھر میرے پیارے دوستوں ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، پھر آپ کو 10 بار یا متکبر پڑھنا ہے، پھر 10 بار یا متکبر پڑھیں، یہ اسم مبارک 10 بار پڑھنے کے بعد آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ جی ہاں، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اتنا پڑھ کر آپ اس دوسری الائچی کو بھی دائیں ہاتھ میں رکھ کر پڑھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، پڑھنے کے بعد اس پر بھی پھونک دیں۔ آپ اتنا پڑھ کر اس دوسری الائچی پر پھونک مار کر اس پہ دم کر کے اسے بھی اس سوئی کے اندر پرو دیں، یعنی اسے بھی اس سوئی کے اندر ڈال دیں۔ جب ان دونوں الائچیوں کو آپ سوئی کے اندر پرو دیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے اس سوئی کا اور اس الائچی کا، یہ سوال ہوگا نا۔ اسے کرنا کیا ہے، اسے آپ کو اپنے گھر کے چھت پر کسی بھی کونے میں رکھ دینا ہے۔ گھر کی چھت پر کسی بھی کونے میں رکھ دے جن لوگوں کا چھت نہیں، یعنی کہ اگر کسی کا کٹرین ہے، کسی کی چھانی ہے، کسی کی جھوپڑی ہے، یا کوئی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں یا کوئی فلیٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، فلیٹ میں اگر رہتے ہیں تو بھی چھت نہیں ہوگا، تو آپ کریں یہ کہ اپنے گھر کے کسی کونے میں ڈال دیں، کسی بھی کمرے کے کونے میں رکھ دیں، ٹھیک ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، یا بیلکنی کے کسی کونے میں رکھ دیں۔ آپ کو ہم نے اچھے سے بتا دیا، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سمجھ گئے، پہلے تو کوشش کریں چھت کے کسی کونے میں رکھیں، چھت نہ ہو تو گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں، یا آپ اسے بیلکنی کے کونے میں رکھ دیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں، اس عمل کو کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں، آپ جب سوئی کو رکھنے جائیں چھت کے کسی کونے میں یا گھر کے کسی کونے میں یا بیلکنی کے کسی کونے میں جب آپ رکھنے جائیں تو ایک بات کا خیال یہ رکھیں کہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ کیا، جس مراد کے لیے، اپنی اس حاجت کو، اپنے اس مقصد کو اپنے دل و دماغ میں سوچیں کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی یہ حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اپنی ان حاجتوں کو اپنے دل و دماغ میں سوچیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یاد رہے، جب آپ پڑھائی کریں یعنی عمل پڑھ لیں اور سوئی کو اس میں پرو دیں، سوئی میں آپ دونوں الائچیوں کو پرو دیں، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے۔ آپ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اور درود شریف پڑھ لیں 1 بار۔ اس کے بعد رو کر گڑ کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، ضرور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں۔ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کی حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر بھی دعا کریں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے اور حاجتوں کو پورا فرماتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب الائچی رکھنے جائیں تو یاد رکھیں کہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہی ہیں اس کو دل و دماغ میں رکھیں۔ جب آپ دعا کریں تو درود شریف پڑھیں، پھر جیسا ہم نے بتایا دعا کریں رو کر گڑ گڑا کر، اور آخر میں بھی یعنی دعا کے آخر میں بھی 1 بار درود شریف ضرور پڑھ لیں، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا درود شریف دعا کے پر ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں اول و آخر تو دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب ہم اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔
کثرت سے آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعائیں قبول ہوں گی۔ اب جو زبان سے نکالیں گے وہ اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ تو جب آپ سوئی کو رکھنے جائیں تو جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، جس حاجت کے لیے آپ نے عمل کیا، جس کام کا آپ نے سوچا تھا کہ وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، جس کام کو لے کر آپ پریشان ہوں گے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اس کے بارے میں سوچ کر، اس کو دل و دماغ میں رکھ کر، پھونک مار کر، پھر اس سوئی کو لے جا کر وہاں رکھنا ہے جہاں ہم نے آپ کو بتایا۔ دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سوچیں، اپنے کام کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں، جس بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں اپنی اس پریشانی کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کیجئے گا، اور پھونک مار کر، جیسے ہم نے بتایا، سوئی میں دونوں الائچیوں کو پرو کر، ایک سوئی میں 2 الائچی ڈال کر آپ کو اس جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اپنے گھر کی چھت پر کونے میں رکھ دینا ہے، یا آپ کو اپنے گھر کے کسی کونے میں یا بیلکنی کے کسی کونے میں رکھ دینا ہے۔ آپ کو اتنا سا عمل کرنا ہے، اتنا سا عمل کر کے اگر آپ نے چھت پہ کیا تھا، چھت پہ رکھا تو نیچے آ جانا ہے، گھر میں کہیں رکھا تو رکھ کے وہاں سے ہٹ جائے آرام سے، پھر اپنے کاموں میں آپ لگ جائیں، اسے وہاں رہنے دیں۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں ہونے والے یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر کی ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے دل کے ہر نیک و جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاجتوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز مرادیں پوری فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتیں پوری فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، روز محشر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔